جیسا یہ حق مہر کے تعلق میں ہی ایک اور سوال ہے. زرتشت لطیف صاحب ہیں لندن سے. وہ کہتے ہیں کہ یو کے میں جماعت کی طرف سے حق مہر کی ایک خاص رقم مقرر کی گئی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ یعنی حق مہر بالعموم تو ہوتا ہے ہر ایک نے اپنے حالات کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق. ابھی محترم کالوں صاحب نے اس پہ بڑی خوبصورت اور بڑی تفصیل کے ساتھ بات کی ہے، اور خاص طور پہ حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ کے ارشاد کی روشنی میں جو اس کی وضاحت کی ہے، اس میں اس کا بھی کافی حد تک حصہ آ جاتا ہے. اصل بات درست ہے بات کہ حق مہر اس منفعت کو، اس فائدے کو کہا جاتا ہے جو خامد کی طرف سے عورت کے لیے ہوتا ہے. اور جیسا کہ پہلے پروگرام میں بھی ذکر ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پہ بھی نکاح کروایا کہ قرآن کریم کی کچھ آیات ہی تمہیں اگر یاد ہے، اگر وہ خامد کے پاس کچھ نہیں تھا تو آیات ہی اگر یاد ہیں تو وہی سکھا دو، تو اس پہ بھی نکاح کروا دیا. تو گویا خامد کی مالی حیثیت کے مطابق یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں جیسا کہ بتایا کہ کلیتاً تصرف پھر عورت کا ہوتا ہے، یہ عورت کی ملکیت ہوتا ہے، خامد کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اور تیسری بات جو محترم کالوں صاحب نے حضرت سیدنا حضرت خلیفۃ مسیح رابع کے ارشاد کی روشنی میں بتائی کہ یہ دراصل عورت کے لیے ایک آئندہ کی زندگی کا وہ خوش اسلوبی کے ساتھ زندگی، آسانی کے ساتھ زندگی گزارنے کا ایک ذریعہ ہے. تو یہ یو کے میں جو یا بعض اور ممالک میں حضرت صاحب نے جو انتظامی طور پہ اس مہر کی رقم کی تعیین کی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض اس قسم کی خرابیاں سامنے آ رہی تھیں کہ اس میں شادی کر لیتے تھے. خاص طور پہ یہ جو رقم کی یہ تعیین ہے، یہ خاص طور پہ یہ ہے کہ ایسے ممالک سے بچیاں لے آئے جو غریب ممالک ہیں اور تھوڑے تھوڑے حق مہر مقرر کر دیے. اور یہاں پہ تو خامد کی حیثیت ایک جو 1000 پاؤنڈ بھی کما رہا ہے، تو اگر ہم اس 6 مہینے یا 1 سال کی اس کی لگائیں تو 6000 سے 12000 پاؤنڈ تو اس کا ہو جاتا ہے 1 سال کی کمائی. تو وہ چند ہزار پاکستانی روپے یا چند ہزار انڈین روپے یا چند ہزار بنگلہ دیش ٹکا جو ہے اس پہ کرنسی کے مطابق وہ بظاہر ہو سکتا ہے وہ رقم کچھ حیثیت رکھتی ہو بالکل، لیکن یہاں جو ان ملکوں میں وہ کرنسی کے چینج کی وجہ سے اس کی ویلیو اور پھر ہوتا یہ تھا کہ یہاں پہ آ کے اس قسم کے کئی مسائل سامنے آئے کہ وہ تھوڑا سا جھگڑا ہوا تو وہ چونکہ بیچاری باہر سے آئی ہوتی تھی، نہ اس کا کوئی سنبھالنے والا اسے چھوڑ گئے. اور بعض ایسے کیسز ہوئے کہ امیر صاحب کے دفتر کے باہر بچی کو چھوڑ کے چلے گئے. ایسے معاملات پہ پھر امیر صاحب کی درخواست پر حضرت صاحب نے یہ فیصلہ فرمایا کہ آئندہ ایسے لوگ، ان کی کم از کم اتنی تو رقم ہو کہ وہ بچی جو ہے یہاں پہ اس کو سیٹل تو کروایا جا سکے. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ پھر یہ سارا جماعت پہ بوجھ آتا تھا، ایسی بچیاں جو آ جاتی تھیں ان کو کیسے واپس بھیجا جائے. یہاں پہ اگر سیٹل کروایا جائے تو اس پہ کم از کم وکلاء کی فیسیں ہیں، جماعت ملکی خرچ ہیں، وہ 10,000 پاؤنڈ کے قریب خرچ آ جاتا تھا. تو پھر اس پہ وہ معین کی گئی کہ یہاں پہ 10,000 پاؤنڈ اس لحاظ سے کوئی اتنی رقم نہیں، جیسے میں نے عرض کی کہ 1,000 پاؤنڈ جو ہے وہ مہینے کی اگر کسی کی ہو وہ ایک اوسط ہے، اور اس سے زیادہ کماتے ہیں لوگ. تو 10,000 پاؤنڈ جو ہے دراصل خامد کی حیثیت کے مطابق ہے. اور لیکن اگر کوئی ایسا کیس ہو جس میں ہمارے واقفین زندگی ہیں، مربیان ہیں، ان پہ حضرت صاحب نے کام بھی رکھا، ان کی حیثیت کے مطابق وہ رکھا ہے. یہ بالعموم جو ہے وہ مقرر کیا گیا ہے اس خرابی کو روکنے کے لیے، جس کی چند مثالیں وہ سامنے آ رہی تھیں تاکہ اس کا سدباب کیا جا سکے. اور اگر خدا نخواستہ ایسا ہو جاتا ہے تو اس لڑکی کے لیے بھی کچھ جو ہے وہ جمع پونجی ہو، اور دوسرا جو سٹیپ لینے والا ہے وہ بھی یہ سوچے کہ مجھے اس کے نتیجے میں کچھ مالی جو ہے بوجھ وہ بھی برداشت کرنا پڑے گا. اس کو وہ بہت آسانی سے جو ہے وہ اس طرف نہ نکل چھوٹی سی یہ بات بھی وضاحت کر دوں کہ اس کے برعکس جو مثال کے طور پہ یہاں پہ اگر کوئی بچی ہے اور اس کا رشتہ پاکستان سے یا ہندوستان سے یا کسی ایسے افریقہ سے ایسے آتا ہے، تو اس کے لیے کوئی ایسی، اس لڑکے کے لیے پھر ایسی پابندی نہیں ہے کہ مثلا پاکستان سے بیاہ کے آ رہا ہے تو وہ 10,000 پاؤنڈ ضرور رکھے گا تو وہ نکاح ہوگا. نہیں، یہاں پہ جاتے ہیں وہ اپنی اس حیثیت کے مطابق پھر حق مہر رکھتا ہے جو اس کی وہاں پہ. اس لیے یہ ہے اس کی وجہ. ٹھیک ہے، بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر.